أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی نئی ویڈیو کو لے کر کے۔ یہ ویڈیو اسی مناظرے کی جو کہ مظفر احمد صاحب کے ساتھ انصاف 3 میں واٹس ایپ گروپ میں منعقد ہوا تھا، اس مناظرے کا دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ تو آپ احباب کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پہلے حصے میں جو میں نے دلیل پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ تو اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات میں، ان کا ملفوظ موجود ہے، جلد اول صفحہ 400، یہ 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس میں واضح طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد لکھا ہے، کہا ہے۔ تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، نئی خلافت لو، زندہ علی تم میں موجود ہے، تم مردہ علی کے پیچھے پڑے ہو۔ یعنی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید ہیں، جنہیں عبد الرحمن بن ملجم مجوسی نے شہید کیا تھا، تو ان کو مرزا غلام احمد قادیانی قرآن حکم کی صریح نافرمانی کرتے ہوئے مردہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مظفر صاحب جواب نہیں دے سکے۔ اس سے اگلی گفتگو جو ہے اب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی محترم مظفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، ذرا وہ قرآن کریم کی آیات بشیر الدین محمود صاحب کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ادھر لگا دیجیے، کیونکہ آپ نے ایک انتہائی غلط بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی، حالانکہ وہاں پر سوالیہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پر سوالیہ انداز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک صریح حکم، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور آپ ایک لمبے لیکچر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ہاں یا نہ میں ٹو دی پوائنٹ جواب دینے کی بجائے آپ ایک لمبا لیکچر دے رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو واضح فرما دیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، اور مرزا صاحب نے مردہ کہہ دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے سکین بھی آپ کو پیش کر دیا۔ نافرمانی تو ثابت ہو گئی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہی کام مرزا صاحب نے کر دیا، نافرمانی واضح ہو گئی۔ اب آپ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، ذرا وہ قرآن کریم کی آیات بما ترجمہ اور بشیر الدین محمود صاحب کی تفسیر سمیت یہاں پہ لگائیے، تو آپ کا جو غلط بیانی آپ نے کیا آپ پر میں واضح کر دوں گا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سورج کو رب مان رہا ہوں، نہیں، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز سے بات کی تھی، اور مرزا صاحب نے سوالیہ انداز سے نہیں بلکہ لوگوں کو کہا ہے کہ تم زندہ علی کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو مانتے ہو۔ طنز کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پورا واقعہ پڑھ لیجیے۔ اپنے آپ کو زندہ علی سے تشبیہ دینا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی صریح نافرمانی کرتے ہوئے مردہ علی کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے، جس سے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اپنی پہلے مجھے اپنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ بارے میں جو آیات ہیں قرآن کریم کی، وہ آیات پڑھ کر کے بھی سنائیے اور ترجمہ بھی، اور وہ آیات یہاں پر پیسٹ بھی کر دیجیے۔ شکریہ، پھر آگے بات کرتا ہوں میں۔ تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ دوسرا اعتراض پیش کریں۔ پہلے اعتراض کا تو آپ جواب دے نہیں سکے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو چیز پیش کی وہ بھی ادھوری اور بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے پیش کی۔
چلیے دوسرا اعتراض پیش کرتا ہوں میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیا اور نہ ہی فحش گو. تو میں انشاءاللہ الرحمن ثابت کر سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تانے بھی دیے ہیں اور لعنتیں بھی ڈالی ہیں، لعنتوں سے 5-5 6-6 صفحات کالے کیے ہیں، اور فحش گوئی کو بھی اختیار کیا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولے ہیں، بے حیائی کو بھی اختیار کیا ہے. یہ چاروں چیزیں جو حدیث میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ بے حیا اور نہ ہی فحش کو. جبکہ اس کے برعکس مرزا صاحب نے کو ہم ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ان کی کتاب نور الحق کو دیکھ لیجئے، صفحہ 118 سے 122 تک ہے. انہوں نے لعنت کی پوری گردان تانی ہوئی ہے، اور 5 صفحات 158 سے روحانی خزان کی جلد 8 صفحہ نمبر 158 سے 162 تک لعنت لفظ سے صفحات کالے کیے ہوئے ہیں. حالانکہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ جناب لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لعنت بازی کر رہے ہیں اور لعنت کے صفحات کالے کر رہے ہیں. پھر تمیمہ انجام آتم صفحہ 45 روحانی خزان جلد 11 صفحہ 330 اور 329 میں لکھا کہ ایسا ہی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوف اور کسوف کی پیش گوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرہ، یعنی ان پر 10 لاکھ جوتے اور اللہ کی لعنتیں. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی سری نافرمانی کر رہے ہیں مرزا صاحب. اس کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ ان کی فحش گوئی پر مبنی جو ہیں اور قرآن کریم سے انحراف پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے انحراف پر وہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن فی الحال میں نے پہلی بات لعنت والی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس کو بھی کلیئر کیجئے. جی عبید اللہ لطیف صاحب، میں آپ کو ایک قرآن کی آیات جو ہیں سب کے علم میں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ کو نہ جانے آپ موضوع پھر اور طرف چلا جائے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کو یہاں پیش کیا جائے. آپ کے علم میں ہے. میں اس وقت معذرت چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گی اور پھر کچھ وقت ضائع ہو جائے گا. تو یہ ہمارے کوئی بھی دوست ان قرآنی آیات کو یہاں سے پیش کر سکتے ہیں. جہاں تک تفسیر کا جو تعلق ہے وہ اگر وہ بھی میں نے ڈالی وہ پھر بحث کہیں اور نکل جائے گی، تو پھر آپ ہی نے کہنا ہے جی کہ موضوع سے انحراف ہو گیا ہے. اب یہ بات رہی کہ وہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہاں پر سوالیہ نشان نہیں ہے. آپ یا تو مرزا صاحب یہ کہیں نا کہ ہاں قرآن کریم کے اس مضمون کو ہم نہیں مانتے کہ جو شخص شہید ہو جائے اس کو زندہ کہا جائے اور اس کو مردہ جو ہے کہنا وہ غلط ہے. یہ اگر مرزا صاحب کا یہ موقف ہو اور یہ آپ نے اپنے صحابہ کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہو تو پھر تو آپ کا جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے، آپ کا اعتراض مانا جا سکتا ہے. لیکن آپ ایک ایسی جگہ سے ایک وہ بات اٹھائی ہے جس سے بظاہر وہ آپ تضاد دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے مفہوم سیاق و سباق اور مطلب میں جو ہے وہ بالکل یہ تاثر نہیں ملے گا آپ کو. میں آپ کو شرطن کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ عبارتیں بھی پیش کر دی جائیں گی. اب میں مزید اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا. جن احباب کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ مثالوں کو پیش کرنے میں مختلف قسم کی آراء، مختلف قسم کی پیرائے اور طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں اور دراصل وہ اس معنوں میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وفات پا چکے ہیں اس معنوں میں، جس طرح
ان معنوں میں کہ جس طرح اس دنیا سے کوئی دوبارہ واپس نہیں آتا، سوائے ان معنوں کے اور کوئی چیز نہیں. تو آپ اس اعتراض کو اس اعتراض اس طرح نہیں لے سکتے کہ قرآن کریم کی یا شریعت محمدیہ کی کوئی صریح مخالفت کی ہے. ایک بیان طریق پر اعتراض ہے اور اس کا ایک میں نے منطقی جواب دیا ہے. تو میں اس بحث کو طوالت نہیں دینا چاہتا اور میں یہیں چھوڑتا ہوں. جو احباب اس سے تسلی رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. جو عبیداللہ لطیف صاحب کے ساتھ متفق ہیں وہ اپنا حق قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن تقویٰ سے جب آپ بات کریں گے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور تقویٰ سے جب آپ بات کریں گے تو اگر آپ مرزا صاحب کا وہ پڑھ لیں سر و خلافہ میں، وہ میں بھیجا جا سکتا ہے جو آپ نے حضرت علی کا مقام بیان کیا ہے، تو وہ تاثر جو ہمارے بھائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہرگز نہیں نکل سکتا. تو یہ خود بخود بھی یہ اعتراض باطل ہو جائے گا جب آپ مرزا صاحب کی پوری تحریرات پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی عبید اللہ صاحب، امید ہے کہ آپ کو جو پہلا جو میں نے بیان حضرت علی سے متعلق کیا ہے اس پر مزید کچھ کلام نہیں کرنا. جو آپ نے کرنا تھا وہ کہہ دیا ہے. تو اب آپ دوسرے بیان آپ نے پیش کیا ہے اور دراصل کوئی بھی فرق نہیں ہے. دونوں آپ کے اعتراضات انتہائی ضعیف اور یعنی ایک اعتراض کو صرف بنانے کے اور پیش کرنے کے لیے وہ گھڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ ان میں کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے مکذبین پر، منکرین پر، کافرین پر. جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کی آراء یا بحثیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے بزرگان، علماء اور بہت سارے لوگ اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتے. اور وہ یہ آپ تو خود بھی اپنے آپ کو مومنین سمجھتے ہیں نا، تو آپ کی مساجد میں ہر وقت لان تان چلتی رہتی ہے. تو آپ کیا اتنے بڑے بزرگان کے بہت سارے حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. دراصل آپ پھر بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو کیا میں الفاظ استعمال کروں کہ ان کو سچائی سے روکنے کے لیے آپ ایسے اعتراض پیش کرتے ہیں جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب نے وہ ایک اور جو ہے قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کر لی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کر لی ہے. اصولی طور پر میں یہاں تک سمجھتا ہوں اور اس کے حوالے اور باقی چیزیں کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا آپ نے کیا اعتراض کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے میں کوئی حوالے بھی پیش کر سکتا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو عام طور پر جو بازاری طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں اور لان تان جھگڑالو اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ احادیث اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. جہاں تک مذہبی دنیا کا تعلق ہے وہاں پر خدا تعالیٰ کے جو مامورین ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو آتے ہیں، خدا تعالیٰ جن کو کھڑا کرتا ہے ان کو نہ ماننے والے یا ان سے بدتمیزی کرنے والے اور ان کے حق میں شان میں گستاخی کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے ہی علماء سے کے متعلق فرمایا کہ میرے علماء وہ قردتاً و خنازیر ہیں ہو جائیں گے اور وہ اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں اسلامی لٹریچر سے اور باقی جگہ سے. تو آپ کا یہ اعتراض انتہائی ہلکا اور انتہائی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی زور وزن نہیں ہے، صرف اعتراض کیا گیا تاکہ یہاں سے میں پکڑ لوں اور کچھ لوگوں کو پہ یہ تاثر پیدا ہو سکے کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب نے جو ہے قرآن کریم کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. ابھی دوسری آڈیو بھی کرتا ہوں. تو پھر میں ایک دفعہ پھر یہی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں ان میں کچھ بو آتی ہے، ان میں وہ سچائی کی طلب اور خواہش بالکل نہیں ہے. جو خدا تعالیٰ مامورین کو بھیجتا ہے ان کی صداقتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، ان کی اچھی باتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ تو بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں، من گھڑت نکل جاتے ہیں،
لیکن ان کی خوبصورت باتیں جو ہوتی ہیں ان سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اب میں آپ کو حضرت مرزا صاحب کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اطاعت کے متعلق جو آپ کا نظریہ ہے وہ بیان کرتا ہوں مختصراً. آپ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو. ناظرین، جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ شرائط نامہ آپ کے سامنے ہے جو طے ہوا تھا کہ اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر مناظر زیادہ سے زیادہ 2 آڈیو کر سکے گا. تیسری آڈیو کرنا شرائط مکالمہ کے خلاف تصور کی جائے گی. یہ شرط نمبر 3 ہے، یہ دیکھنے آپ کے سامنے ہے شرائط مکالمہ نمبر 5 کے حوالے سے. تو مظفر صاحب مسلسل اس شرط کی خلاف ورزی کرتے نظر آئے ہیں. اس سے پہلے ان کی یہ 3 آڈیو ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک چوتھی آڈیو کی. یہ سماعت فرمائے. جی یہ کوئی صاحب بیچ میں بار بار مجھے فون کر کے تو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، مزید آڈیو نہیں کرتا. یہ ناظرین، یہ میں نے کمنٹ بھی لکھا کہ مسلسل قواعد و ضوابط سے انحراف کیا جا رہا ہے مظفر صاحب کی طرف سے. منور آصف صاحب جو کہ امت مرزائیہ کی طرف سے مینجمنٹ ڈائریکٹر تھے اور امت مسلمہ کی طرف سے صابر بھائی تھے، تو امت مرزائیہ کی طرف سے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے مناظرے کے مینجمنٹ کے، ان کو میں نے اس بات سے آگاہ کیا. اس کے بعد پھر مظفر صاحب کی 5ویں آڈیو آ گئی، یہ بھی سن لیجیے. صرف درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر تو میں نے ایک ہی آڈیو کی ہے اور 1-2 دفعہ بیچ میں کسی نے فون کیا تو میری بات منقطع ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے جاری رکھنا پڑا. میں حد الوسع یہی کوشش کروں گا کہ آڈیوز لمبی نہ ہوں اور 1-2 ہی ہوں. کچھ اس کو سمجھ جائیں کہ میں بلا وجہ لمبا نہیں کر رہا، اور یہ صرف سمجھانے کی یہ جو آپ کو یہ آڈیو کی ہے یہ اس مضمون سے متعلق نہیں. میں اب آپ کی آڈیوز کا انتظار کر رہا ہوں. لکھنے میں مجھے کچھ دقت ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، تو میں چھوٹی سی آڈیو صرف کچھ پیغام دینے کے لیے بحث سے ہٹ کر دوں تو اس پر پلیز اعتراض نہ کیجیے. یہ ناظرین، اس کے بعد میں نے یہ آڈیو کی سماعت فرمائی. جی محترم مظفر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آئیے میں آپ کے سامنے، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تفسیر نہیں ہے، پھر بات کریں گے، معاملات کریں گے، تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر دیتا ہوں کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے بشیر الدین محمود صاحب کی تفسیر سے ہی پیش کر رہا ہوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب رات نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. اسے دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہوں کی جماعت میں سے ہوتا. پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ بے شک سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اس نے کہا کیا میں اس سے جسے تم خدا کا شریک بناتے ہو بالکل بیزار ہوں. اس کی تفسیر میں بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں در حقیقت مفہوم یہ ہے کہ ہر سیارہ کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدا ہونے سے انکار کیا. چنانچہ آیت میں صاف لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا. بس اس آیت نے شرک کا خیال آنے کی بھی نفی کر دی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام تنزیہ تھا
جناب آپ نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے مشرک ہو گئے تھے اتنی دیر کے لیے؟ یہ آپ کے بشیر الدین محمود صاحب بھی مان رہے ہیں قرآن کریم کی تفسیر میں کہ یہ کلام تنزیہ تھا، اور یہ بات کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خیال کی نفی بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ تو جناب کچھ خوف خدا کیجئے، ابراہیم علیہ السلام پر جو آپ نے شرک کا الزام لگایا ہے کہ کیا مان لیں کہ وہ مشرک ہو گئے تھے جو انہوں نے کہہ دیا خدا، تو اس چیز پہ آپ اللہ سے استغفار کیجئے اور اپنی اس غلط بیانی پر سب سے معافی مانگیے، یہ آپ پر لازم ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تو اگلی آڈیو میں آپ کی دوسری آڈیو کا جواب دیتا ہوں، پہلے اس کا سکین پیش کر دوں۔ جی تو محترم، محض آپ کے کہہ دینے سے کہ آپ کا الزام ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسی ہے، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی۔ مجھ سے بو آ رہی ہے، ہاں ہم مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ تمام دعوے جھوٹے کیے ہیں، باطل کیے ہیں، بو کہ ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں، اور ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کے سامنے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، آپ نے اس کا انکار کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ جناب یہ جو بات کہی گئی ہے اس تناظر میں نہیں اس تناظر میں ہے، تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا تھا وہ کہا تھا۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بالکل واضح لفظوں میں فرماتا ہے، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ جو کہتے ہیں نا کہ اگر مرزا صاحب کا یہ عقیدہ ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، تو اگر ایسا کہتے تو پھر بھی بات نہیں کہا تو تب بھی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ان کو منع کیا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، لیکن مرزا صاحب نے کہا۔ لیکن جو بات آپ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ وہ تم کہو جو تم نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہونا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ جناب اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت مرزا صاحب نے نہیں کی، ان کے قول اور فعل میں بھی تضاد تھا، اسی وجہ سے اس آیت کی روشنی میں بھی وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے کامل اطاعت نہیں کی، کہتے کچھ رہے اور کرتے کچھ رہے۔ اور جو بات آپ نے تانا زنی کے حوالے سے کی ہے کہ جناب اس سے یہ مراد ہے یہ نہیں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح بیان فرما دیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تو یہ آپ کا فعل ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے، بھائی اگر کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بزرگ بھی قرآن کریم کی اس آیت سے انحراف کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ نافرمانی ہی کہلائے گی، اس کی غلطی کہلائے گی، لیکن کسی کا بھی یہ دعویٰ تو نہیں کہ اسے کامل اطاعت کی وجہ سے نبوت مل گئی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، اور مرزا صاحب کے قول اور فعل میں بھی تضاد ہے، اور یہ تضاد ثابت کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ لعنت بازی کرنا صدیقوں کا کام نہیں ہے، اور لعنت سے آپ 5 6 صفحے کالے کر دیے ہیں۔ سوچئے ذرا اس پہ، انشاءاللہ جب آپ اس کا جواب دیں گے اس پہ مزید میں کچھ حوالے پیش کروں گا اگلی آڈیوز میں اپنے دوسری ٹرن میں۔ جی عبید اللہ صاحب، آپ نے وہی موقف کو پھر آگے مزید چلایا ہے، اور پھر وہی آپ نے بات کی ہے تفسیر کی، تو اس سلسلے میں تو بہت شکریہ، آپ نے یہ تفسیر مرزا محمود صاحب کی نکالی، تو یہ سے تو میرا موقف بالکل سچ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ لوگ اعتراض جو ہے وہ معترض کرتے ہیں، تو مرزا محمود صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح آپ نے مرزا صاحب پہ اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت علی کو مردہ کہا، نعوذ باللہ، ان معنوں میں جس معنوں میں قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو جس طرح سے لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کی بنا ڈالی ان آیات کی روشنی میں، مرزا محمود صاحب نے جواب دیا ہے ان کا کہ دراصل یہ تنزیہ طریق اختیار کیا گیا ہے،
اور میں نے جو اپنے کلام میں بات کی، میں نے بھی یہی کہا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جو سورج ہے وہ اس کو خدا مان لیتا ہوں، کہ کیا میں اس کو خدا مان لیتا ہوں، پھر کیا آپ اس کا وقت انتظار کرتے رہے ڈوبنے تک؟ یہ وہ اعتراض والی بات ہے، یہ نہیں کہ یہ میرا جو یہ میرا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ قطعاً بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی اعلیٰ اور نبیوں کے باپ ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی خانت کی بات بھی کر سکوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ در حقیقت نہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی مشرکانہ بات کی، بلکہ ایک طرز کلام کو اپنایا اور تنزیہ ہو یا جو بھی ہو سمجھانے کے لیے کیا. یہ اس قسم کے جو اعتراضات ہیں وہ اسی طرح سے حل ہو سکتے ہیں کہ سمجھانے کے طریق میں مختلف انداز، مختلف پیرائے، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کے جو بزرگان اور جو خدا تعالیٰ کے مامورین ہوتے ہیں ان کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے انتہائی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، مختلف پیرائے استعمال کرتے ہیں. جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ نحن نصرف الآیات، کہ اس ہم مختلف آیات کو پھیر پھیر کر پیش کرتے ہیں تاکہ تم کسی طریقے سے سمجھ جاؤ. حضرت مرزا صاحب نے بھی مختلف پیرائے میں مختلف باتیں کی ہیں، اور ان کو ان سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ مان لینا کہ نعوذ باللہ یہ آپ کے عقائد تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ آپ جو شہید ہیں ان کو آپ مردہ کہہ سکتے ہو. اصل بات یہ ہے آپ اس موقف کو غلط طور پر بیان کر رہے ہیں. اسی طرح جو دوسرا اعتراض ہے وہ اسی کی ہی ایک شاخ ہے. تو میں مزید ان دونوں اعتراضات پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب میرا حق ہے اس کے بعد کہ دوسری آڈیو میں میں کچھ حضرت مرزا صاحب کی کامل اطاعت سے متعلق ان کی تعلیمات پیش کروں. اب میری باری ہے، میں 2 منٹ لوں گا. جی ہاں، تو مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنے روحانی خزائن جلد 3 میں صفحہ 160 سے شروع ہوتا ہے، 166 سے، اور آپ نے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ پھر کسی نے مجھے منقطع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ شرارت لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں. تو میں آپ کی عبارت کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. پھر آپ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام ہے آپ کا، اور اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمام اعظم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ. نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا ہے. تو ایسا عظیم الشان اور مضبوط کلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کا دعویٰ ہے اتنا مضبوط ہے آپ کی اطاعت سے کہ آپ کو رسول اللہ کی اطاعت سے نکالا ہی نہیں جا سکتا. دوسری بات ضمناً یہ بیان کر جو میں شروع میں بیان کرنا چاہتا تھا
کہ آپ کی اطاعت جو آپ کے دعویٰ سے پہلے کا وقت ہے وہ کتب کو پڑھیں، آپ کے عظیم شان کلام کو پڑھیں، اس وقت آپ کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت میں مانا جاتا تھا. تمام حضرات اور تمام جو مخالفین بعد میں جو ہوئے، اس وقت کے علماء، اس وقت کے لوگوں نے یہی کہا کہ یہ ایک عظیم الشان انسان ہے جو اسلام کی تعلیمیں ایسے زبردست اسلام کے لیے حق میں کام کر رہا ہے جو 1400 سال تک نہیں ہوئے. تو آپ کی وہ کامل اتباع تھی جس پہ آپ کا 40 برس گواہ ہیں. تو آپ ہر لحاظ سے کوئی بھی اعتراض اس سے پہلے کا نہیں، نہ ہی کہ اس وقت کے علماء نے اٹھایا، کسی نے بھی نہیں اٹھایا. جب آپ نے دعویٰ کر دیا اور پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف باتیں لکھی، اس وقت پھر جو تعصب اس کی نگاہ ہوتی ہے جس پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو وہ تو پھر اعتراض شروع ہو جاتے. لیکن آپ کی اس کامل اطاعت جو آپ کو دعویٰ سے پہلے تھی اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اس کی بیس پر آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی خلت عطا کی، امتی مطیع نبی کی. تو اصل تو یہ ہے کہ پہلے کیا کوئی اعتراض ڈھونڈ سکتے ہیں آپ؟ ناظرین، آپ نے مظفر صاحب کی آڈیو ملاحظہ کر لی کہ میری ایک بھی بات کا وہ جواب نہیں دے سکے، اور پھر وہی بات دہرائی جو شروع میں کہی تھی. اس پر میں نے پھر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب یہ دیکھیے، میں نے ٹیکسٹ کیا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت بما سکین پیش کر دیں اور بتائیں کہ کس سن میں کیا تھا، جس کا جواب جو ہے مظفر صاحب نے آخر تک نہیں دیا. لیکن یہ ضرور کہتے رہے کہ جناب ہمیں اطاعت کو پرکھنے کے لیے وہ وقت درکار ہے جب مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت سے پہلے کا کہ آیا انہوں نے اطاعت کی یا نہیں کی. لیکن یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کب کیا تھا. تو ناظرین، بقیہ مناظرے کی تفصیلات انشاءاللہ تیسرے حصے میں پیش کریں گے. تو پھر آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اسی طرح گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میسج بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.